بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 2 دن سے ایک ہی آیت زیر بحث ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ہمارے معاشرے اور معاشرتی زندگی میں جو ایک عدم توازن پیدا ہو چکا ہے، اس کے لیے اس کو میں مزید آج کے دن بھی آگے چلانا چاہتا ہوں کہ خامد اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جو اس کائنات میں قائم ہوا آدم اور حوا، وہ زوج اور زوجہ تھا، خامد اور بیوی۔ اور آخری رشتہ جو باقی رہے گا اور جو جنت میں انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے، وہ خامد اور بیوی ہیں۔ ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جنت میں الگ الگ مقام، لیکن آپس کا ملنا ملانا، آنا جانا، قرب، فاصلے بھی سمٹ جائیں گے اور ٹائم تو ویسے ہی زیرو ہو جائے گا۔ جب ٹائم زیرو ہوتا ہے تو ساتھ اللہ فاصلے پہ یہ یوں کر کے جنتی جنت الفردوس کو ایسے دیکھیں گے تو جیسے آپ کو رات کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، تو جنتی نیچے والے جنت الفردوس کو ایسے دیکھیں، کہیں گے وہ جنت الفردوس ہے، اتنی دوری پر ہوگی۔ لیکن اگر وہاں جانا ہے تو ایک لمحہ، کلمح البصر، جانے کے لیے فاصلوں کو ناپنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے سینکڑوں آیات اتارے۔ کل ایک بات رہ گئی تھی، وہ کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تخرجوہن، انہیں مت نکالو، من بیوتہن، من بیوتکم نہیں فرمایا۔ یہ قابل غور چیز ہے، کل بحث میں نہیں آئی، تو یہ میں نے دوبارہ جب دیکھا ہے تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ لا تخرجوہن یوں ہونا چاہیے جیسے ہم میرا گھر ہے، تو باروں آئی ہیں، جیسا مرضی تنوں میں 2 لفظ بول کے دھکے دے دیں، یہ جو میرا ماحول ہے میرے گاؤں کا، پتر میرے، اولاد بھی میری ہے، گھر بھی میرا، نکل جا جدوں آئی ہیں۔ یہ ہمارا دیہاتی کلچر، میں دیہات کا آدمی ہوں، میرا خمیر میں دیہاتی فطرت ہے، شہری فطرت نہیں ہے۔ تو وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں میرا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تیری بیوی کا بھی گھر ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن۔ یہ کتنی بڑی عزت دی اللہ نے عورت کو۔ چند دن پہلے ہی ایک شادی شدہ بچی کہہ رہی تھی کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے تو پرائی ہے، تو پرائی ہے، تو مہمان ہے، تو اس کا تصور بنتا ہے کہ تو پھر یہ گھر میرا تو ہے۔ جب خامند کے گھر جاتی ہے تو وہاں خامند کی بدتمیزی، ساس سسر کی بدتمیزی جو عام طور پر ہوتا ہے، لڑکیوں کی طرف سے بھی بعض اوقات بہت بدتمیزی ہوتی ہے۔ کتنی لڑکیوں نے اپنے گھر اجاڑ لیے اپنی زبان درازی کی وجہ سے، یا شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی وجہ سے، نہ کہ اپنے ماحول میں جہاں وہ گئی ہے۔ تو دونوں طرف کیس ہیں، لیکن بچیوں کی وجہ سے گھر جو ٹوٹتے ہیں تھوڑے ہیں، اور خامد اور سسرال کی وجہ سے جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں اسے یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے یہ بچے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، تو وہ کہنے لگی پھر تو عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں۔ تو آج مجھے اس کا جواب سمجھ میں آیا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تیرا گھر ہے، خامد کا گھر تیرا گھر ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، کتنی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ نے کہا نا قرآن میں، تو ویسے یہ وَإِنَّهُ لَأَمْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں یہ فرمائی ہے کہ بیوی طلاق دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ایک طلاق ہو گئی، طلاق رجعی ہے، طلاق مغلظہ نہیں،
طلاق مغلظ نہیں، طلاق بائن نہیں، تو ایک تعلق ہے، لیکن کمزور تو پڑ گیا، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اور نکالو پہ بات زیادہ ہی، میں گاؤں میں تھا، ایک بچہ آیا نوجوان، کہا جی میری بہن کو اس کے خامند نے گھر سے نکال دیا ہے کہ فریج لے کے آ تو گھر میں آنے دوں گا، نہیں تو نہیں آنے دوں گا۔ تو میری بہن اجڑ کے میرے پاس آئی بیٹھی ہے کہ میں تو فریج لے کے دے نہیں سکتا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں غریب آدمی۔ میں نے فوراً اسے فریج لے کر دیا اور اس کے بہن کے آگے اس نے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد عورت کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اسے گھر سے مت نکالا۔ اور پھر آگے انہیں کہہ رہا ہے تم بھی نہ نکلنا، ولا یخرجنا، تو تم بھی نہ نکلنا، بیٹھنا، کہ تمہارا گھر ہے۔ اور اس ہمارے ماحول میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طلاق کے بعد سسرال والے کہیں نہیں تو ہماری بیٹی ہے تو رہے، شاید رجوع ہو جائے اور گھر آباد ہو جائے، یا جس کو طلاق ہوتی ہے وہی اتنی وہ دل برداشت ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کے نکل جاتی۔ تو دونوں طرف سے خلاف ورزی ہو رہی۔ لڑکی کے ذمہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، تمہارے ذمہ ہے کہ تم اسے گھر میں رکھو۔ یہ واقعات اللہ کسی کے اوپر بھی نہ لائے، لیکن ہر ایک کو پیش آ سکتے ہیں۔ دنیا ہے، اسباب حوادث کی دنیا ہے، فوائد کی دنیا ہے، عوائد کی دنیا ہے، یہ چیزیں یہاں پیش آ سکتی ہیں۔ تو تمہیں پتہ ہو کہ میں نے یہاں اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، کہ طلاق کے بعد بھی وہ گھر کی ملکیت اس کی ثابت۔ اگر خامند مر جاتا ہے تو بیوی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، 8واں حصہ اللہ نے بیوی کی وراثت رکھی۔ بھائیو، ہم اپنے معاشرتی امور میں کوسوں دور چلے گئے۔ تو ایک تو اس نوبت تک بات نہ پہنچے کہ طلاق ہو، اگر اس نوبت پر بات آ گئی ہے، مثلا لڑکا بدتمیز ہے، گالیاں دیتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو برا بھلا ہے اور ہٹتا ہی نہیں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا۔ اپنی بہن کی طلاق لے لو، اسے ایسے زندہ آگ پہ نہ بھونو، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کوئی لڑکی زبان دراز ہے اور ہٹتی نہیں وہ اس سے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گی، اسے طلاق دے دو۔ طلاق اللہ نے اس لیے تو رکھی ہے۔ ہمارے ہاں کیا نہیں، نباہ کرو نباہ کرو۔ ہمارے رات کا وقت تھا، گاؤں میں تھا، ایک لڑکی آ گئی اپنے بچے کو لے کر، باہر اس نے شور مچایا، چونکہ وہ رات کو تو کسی کو میں ملتا نہیں ہوں، تو اس نے باہر شور مچا دیا۔ تو وہ گیٹ کے چوکیدار نے آ کر کہا جی وہ اس طرح کا بچہ ہے، شور مچا رہی۔ میں نے بلا لیا، میں کہا کیا ہوا، کون ہو؟ کہا میں جھنگ سے آئی ہوں۔ کس لیے آئی ہے؟ کہا میرے خامن سے مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا تو بیٹی یہ معاملہ تو تیرے ماں باپ کا ہے، میرا تو نہیں، ان سے کہو تمہیں طلاق لے کر دو۔ تو میں نے ان سے کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے، یا موت ہے یا شادی ہے، یا پھر اگر راضی نہیں تو پھر قتل ہے، کہ ہم طلاق نہیں لیتے، ہم اپنی ویسے ہی اس کا زندگی کا ہی چراغ بجھا دیتے۔ تو آپ میری مدد کرو مجھے۔ میں نے کہا تو طلاق کیوں لیتی؟ کہا میرا خامن روزانہ مجھے مارتا ہے بری طرح، ایک دن ایک بچہ ہو چکا ہے، بچہ بھی 3-4 سال کا تھا، کہ اس ساری مدت میں ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں میرے خامن نے مجھے مارا نہ۔ روزانہ۔ میں نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہا وہ سبزی کی ریڑھی لگاتا، تو سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ غصہ بیوی پہ آ کے نکالتا۔ کہا ایک دن کا ناغن۔ اور مری میں تھا تو یہ تو چلو وہ تو ریڑھی والا تھا، جاہل تھا۔ مری میں سن 2012 کا رمضان میں نے گزارا، تو عصر کے بعد میں معاشرت پر ایک حدیث بیان کرتا تھا، پھر افطاری کا ٹائم ہو جاتا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، ایسے ہی
افطاری پہ چلے جاتے. 8ویں دن امام مسجد کی بیوی میری بیگم کو ملنے کے لیے آئی اور آ کر کہنے لگی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ یہ پہلے 8 دن ہے میرے خامن نے مجھے مارا نہیں. جب سے میری شادی ہوئی ہے میری روز ہی پٹائی ہوتی ہے، یہ 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے. میری بیگم نے مجھے بتایا، میں بڑا حیران ہوا، چونکہ فرض کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمان ہی، جب مسلح پہ کھڑے ہونے والے کے یہ اخلاق ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو کوئی 10-12 دن کے بعد امام مسجد صاحب بول پڑے، کہنے لگا، جب وہ میں نے ختم کی نا، ایک حدیث سناتا تھا معاشرت پر، میرے پاس آ گیا تھا، مولانا میں نے زندگی میں میرے پہلے یہ 10 دن ہے کہ میں نے بیوی کو مارا نہیں، اور میں نے کبھی یہ باتیں زندگی میں سنی نہیں. امام مسجد اور کہہ رہا ہے میں نے کبھی زندگی میں یہ باتیں نہیں سنی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہم جس بٹگرام کی طرف کا تھا کہ ہمارے ماحول میں مارنا ایک لازمی، ایک ہمارے رواج کا حصہ بن چکا ہے. میں نے کہا میری بہن کی 2 دفعہ میرے بہنوئی نے، ایک دفعہ بازو توڑ دیا، ایک دفعہ ٹانگ توڑ دی. میں نے کہا پاگل، طلاق لے لو اس سے. کہا جی پٹھانوں میں ویسے ہی طلاق ڈز ہی ہے. اسی درس میں ایک راولپنڈی مدرسہ کے محدث بیٹھتے تھے، دورے کے سبق پڑھاتے تھے. تو جب وہ 20 ایک دن گزرے، 25 دن میں رہتا تھا، 20 ایک دن گزرے تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا میں 35 برس سے حدیث پڑھا رہا ہوں، میں نے یہ حدیثیں آج ہی سنی ہیں آپ سے. میں نے کہا جی آپ کے تو سامنے سے گزرتی ہوں گی، بس یہ ہے کہ اس وقت لا یتلو تلاوتاً فہو طالن، اس وقت پھر یہ چل رہا ہوتا ہے، تلاوت چل رہی ہوتی، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. یہ تو مذاق ہے حدیث پاک سے. یہ تو کوئی، یہ کیا تک ہے کہ برکت کے لیے، برکت بی بی نو باہر چھڑ کے آؤ، برکت کے لیے نہیں، فہم کے لیے ہے. میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ سمجھ کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، برکت کے لیے اور تھوڑی بات ہے. جو گھران آپس میں اتفاق سے رہتا ہے، چاہے وہ فاسق ہی ہو گھرانہ، ان پر برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. جس گھرانے میں توڑ پیدا ہو جائے، وہ چاہے تقوی والے ہوں، ان سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. تو اگر تمہاری بہن، تمہاری بیٹی اس مشکل میں آ گئی ہے کہ خاوند کا رویہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو طلاق لے لو. اس کی زندگی کو ایسے زندہ درگور مت کرو. جیسے یہ بہت بڑا ظلم ہے بے وجہ طلاق دے دینا، ایسے ہی بہت بڑا ظلم ہے کہ ضرورت کے باوجود طلاق نہ لینا. لڑکی کی طرف سے بدتمیزی ہے، وہ بھی گھر اجاڑ کے ہی بیٹھے گی، اس سے پہلے نہیں بیٹھے گی، پہلے ہی عزت کے ساتھ الگ ہو جائے. لڑکا بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے. مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ بہت بڑے تصوف کی شخصیت گزرے ہیں، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ خطابت کے بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کو خلافت تھی حضرت رائے پوری کی طرف سے. تو کہنے لگے حضرت رائے پوری سے کہ حضرت جی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا. تو حضرت رائے پوری نے پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ تو کہا جی نمازی ہے. تھوڑی دیر خاموشی ہوئی تو حضرت رائے پوری نے دوبارہ پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے؟ شاہ جی نے کہا جی نمازی ہے. پھر خاموشی ہوگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت رائے پوری نے پوچھا شاہ جی لڑکا کیسا ہے؟ کہا جی نمازی ہے. حضرت رائے پوری نے فرمایا شاہ جی میں لڑکے کی عبادت نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں، کہ گھر جو آباد ہوتے ہیں
وہ عبادت سے وہ آباد نہیں ہوتے، وہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے، اچھے اخلاق سے گھروں کی آبادی۔ کثرت عبادت اس کے لیے اجر ہے، لیکن گھر اگر چلنا ہے یا چلانا ہے تو تمہیں بول میٹھا کرنا ہوگا، چہرے پہ بیوی کے لیے بشاشت رکھنی ہوگی، تمہیں ناگواری ہے تو بھی بشاشت کو رکھنا ہوگا، اس کی تمہیں اللہ قیمت دے رہا ہے، ہر رشتے کے جوڑ کی اللہ قیمت دے رہا ہے۔ اور یہاں میرا نبی بیچ میں ضامن بن کے کہہ رہا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو پھر یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد نسل کو بچاؤ، بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بہن ہے، بھانجی ہے۔ اب ہم جس عمر میں آ گئے ہیں، پوتیاں پوتے نواسیاں نواسے، رشتے تو بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو تمہارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تم دیکھ رہے ہو میرے بیٹے کا گھر آباد برباد ہو گیا ہے بیوی کی بدتمیزی کی وجہ سے، اسے برداشت کرے، اسے برداشت کرے، اسے برداشت کرے، لیکن جب پیالہ بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے۔ تو اس حد تک نوبت نہیں جانی چاہیے کہ بیٹا کہے کہ میں تو کہیں گھر چھوڑ کے ہی بھاگ جاؤں، جہاں خاندانی سسٹم ہے۔ اب جو زیادہ پڑھ لکھ گئے ان کے ہاں تو ہر کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر چل پڑا ہے، یہ بھی انتہائی ہلاکت کی چیز ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ مغرب کا کلچر ہے، یہ ہمارا نہیں، ہمارا ہے عزت کے ساتھ نکاح دینا۔ اور ایک اور بات بیچ میں آ گئی کہ رشتہ دیکھنے کے لیے 8-10 عورتیں جاتی ہیں، واپس آ گئے نہ کا موٹا ہے، دنیا دی کان چھوٹے ہیں، تریاں دی آئی آنکھ دی پتلی ٹیڑھی ٹیڑھی آئی، چوتھیاں دی آئی سر چھوٹا ہے، پنجویاں دی ڈڈ بڑا ہے۔ یہ ایسی بکواس کرتی ہیں کہ کسی کی بیٹی پر مل کر، یہ کوئی طریقہ ہے رشتہ کرنے کا؟ میرے نبی نے کیا کہا، لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کے دیکھ لو ایک دوسرے کو۔ کس نے منگنی کی تھی تو آپ نے کہا تھا اللہ رائی تھا اور جالت سہا۔ دیکھیے گا ذرا، یہ آ کے اتنے نقص نکالتی ہیں، اتنے نقص نکالتی ہیں، اور پھر اتنی عورتیں جب کسی کو دیکھ رہی ہوں تو اس بیچاری پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ہر نظر تیر بن کے چبر، تیر بن کے تیر بن کے تیر بن کے نشتر بن کے اس کے اندر جا رہا۔ چاقو کا نشتر کم ہوتا ہے اور یہ نظر کا نشتر اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس سے منگنی کی ہے اس کو دیکھ تو لو۔ اگر لڑکی کہہ دے اپنے ماں باپ سے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو وہ کوئی نافرمان نہیں ہے، لڑکا کہہ دے کہ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا وہ کوئی نافرمان نہیں ہے۔ کتنے گھر جو ہمارے ذمہ داروں میں، اب تو خیر وہ خاندانی سسٹم وہ بڑے سارے قبروں میں چلے گئے، جو جابر ہوتے تھے بس جڑی گل کر دیتی ساڑی ہکو گل ہوں دی۔ میں نے کتنے اپنے عزیزوں کی زندگیوں کو برباد ہوتے تھے، خواتین اجڑ کے برباد، یعنی وہ ایسی تھیں جیسے بیوہ، اور خامند ایسا تھا جیسے رنڈوا۔ جو زبردستی شادیاں کی گئیں ان کا جو انجام میں نے دیکھا اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے قریبی دوست خاندانوں میں، چونکہ ہم جو پنجاب کے ذمہ دار ہیں تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں، وہ چونکہ صدیوں سے آباد ہے نا، جو مہاجر نہیں جو لوکل ہیں وہ آپس میں صدیوں سے کنیکٹڈ ہیں، تو سارے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ لڑکی کو پھاڑ جانے والی آنکھوں سے دیکھنا، اور ادھر بڑا ظلم ہے مغرب میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں، اس نے پسند کیا، اس نے پسند کیا، شادی کے بغیر ہی حرام تعلق قائم کر لیا، اور اس وجہ سے جو ان کا جو خاندانی سسٹم تباہ ہوا ہے۔ اسپین میں پولیس کا SSP اور پارلیمنٹ کی ممبر اور 2-3 اور بڑے افسر مجھے ملنے آئے، میں نے وہاں بیان کیا تھا، اس بیان سے وہ بڑے متاثر ہوئے، اس کا اسپینش میں ترجمہ انہوں نے سنا، کہا ہم نے اس آپ کے عالم کو ملنا ہے،
اس نے وہ باتیں کی ہیں جو آج تک کبھی کسی مسلمان عالم نے آ کے یہاں نہیں کی۔ میں نے کیا باتیں کی تھی؟ میں نے کہا ٹیکس دیا کرو، اور یہاں کے قانون کی پابندی کیا کرو، اور یہاں کی لڑکیوں سے پاسپورٹ لینے کی وجہ سے شادی نہ کیا کرو۔ یہ باتیں ان کے لیے انتہائی عام تھی، تو باقی میں نے کوئی آسمان سے تارے نہیں توڑے، یہ باتیں سن کے کہنے لگے ہم نے اس سے ملنا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہیے۔ میں نے کہا تمہارا خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، اور تمہاری بازار میں نے دیکھا ہے تمہارے بچے بہت کم ہیں، تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے لیے پریشان ہیں کہ ہمارا خاندانی سسٹم ٹوٹ گیا ہے۔ جب صرف لڑکے اور لڑکی نہیں بیچ میں آنا ہے، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ نکاح، ان کا جو چرچ میں نکاح ہے وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ نکاح کے بعد اگر وہ طلاق ہو تو پھر آدھی جائیداد، لڑکی طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی، اور لڑکا طلاق دے تو اسے اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے۔ تو ان کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے تباہی پھیر دی، اس سے ان کی نسل کم ہو گئی۔ ہماری نسل بڑھتی ہے، اور ہر سال نئے اسکول کھلتے ہیں، ان کے ہاں ہر سال اسکول بند ہوتے ہیں کہ بچہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کلچر بھی انتہائی زہر ہے، زہریلا سانپ ہے کہ یہ پورے خاندان کو توڑ کے تباہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کلچر جو ہمارا ہے، جو میں نے بیان کیا ہے، اس کے جو نقائص ہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ دہیز ایسی لعنت ہے کہ یہ ہندوؤں میں ہے، یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے آئی ہیں، کیونکہ ہمارے علماء نے، صوفیاء نے معاشرت والا دین سمجھائے ہی نہیں۔ صوفیاء نے ذکر 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 ذکر، اور علماء نے فقہ 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 فقہ۔ تو جو نبی والی زندگی تھی وہ، اور پچھلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے پہلے تو کوئی حدیث کو جانتا نہیں تھا، بڑے بڑے علماء فقیہ گزرے لیکن حدیث کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تو پہلی ہستی ہے جو شاہی حدیث کو لے کر آئے۔ یہ سارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، سب کے جو سند حدیث ہے، سب کی ولی اللہ پر جا کر جمع ہوتی ہے۔ اتنا عظیم سرچشمہ ہے وہ شخص پورے بر صغیر میں حدیث پاک کا۔ تو پہلے فلسفہ اور منطق اور خرافات، تو نبی والی زندگی نہیں پیش کی کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیا تھی، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ تو تھے نہیں، پہلے ہی فوت ہو گئے، بچوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، دوست کے ساتھ۔ تو جہیز بھی اسی ہندوؤں کی ایک رسم ہے جو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے، اور ہماری طرح اب تو خیر کوئی نہیں رہا۔ یہ پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے سارے اگلی جو تھے بزرگ وہ سارے زندہ تھے، تو وہ پوری رسمیں نبھایا کرتے تھے جو بھی ہوتی تھی۔ تو اس میں ایک رسم تھی کہ لڑکی کا جہیز ساری بارات والوں کو دکھایا جاتا تھا، وہ چارپائیاں بچھ جاتی تھیں ہر ایک اپنے حساب سے۔ تو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا تو ایسے چارپائیاں بچھ جاتی تھیں، اور اس پر جناب کہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں زیور پڑا ہوا ہے، کہیں جوتے پڑے ہوئے ہیں، کہیں بھانڈے پڑے ہوئے ہیں، پتیلے بھی پڑے ہوئے ہیں، خراب۔ اور بھائی ایک خاتون سے میں نے سنا ساڈا پتر ہن انگلینڈ ہوندا ہے، ہن تو اسی شادی تو پہلے پوچھنا ہے کہ سانو دیو گے کی؟ وہ تیرا بیڑا غرق جائے، وہ تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہے، جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے بیٹی، اس کے بعد کہہ رہے ہو سانو دیو گے کی؟ تو ہم تو ٹھٹ دیونا چاہیے۔ ایسے گھر کے تو قریب سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جو ایک آدمی بیٹی پروان چڑھا کے، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، سبحان اللہ۔ اور پھر سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جو تمہارے بس میں ہے وہ دے دو، کوئی دینا منع نہیں۔ میرے نبی نے دیا، ایک پلنگ دیا منقش، اس پر کھدائی ہوئی تھی، نقش نگار تھے، ایک بستر دیا، ایک سرہانہ دیا، ایک مسلح دیا، ایک کالی چادر دی، ایک رنگ برنگی چادر دی، 2 گھڑے دیے،
ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک لوٹا دیا، یہ 10 چیزیں میرے نبی نے، ایک چکی دی، اور چکی میں نے پہلے کہہ دیا تھا، تو یہ 10 چیزیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائیں۔ تو اپنی خوشی سے میں اس کو گھوڑا دے دوں یا اسے مرسڈیز دے دوں، وہ میری خوشی ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ لیکن سسرال والے کہیں اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی۔ ان چیزوں کو اپنی گفتگو کا محور بناؤ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر خوبصورت تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ میں بار بار اس مضمون کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جب موقع آئے گا تو تمہیں سب کچھ بھول جائے گا۔ تو میں بار بار تمہارے دماغ کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ جو غصے کے وقت آدمی بے وقوف ہو جاتا ہے، بے عقل ہو جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور بیوی سے کب ٹکراؤ ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے کب، میں صرف بیوی کی بات نہیں کر رہا، سارے رشتوں کی بات کر رہا ہوں، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، بیوی سے کب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب میٹر گھومتا ہے، دماغ گھومتا ہے، اس وقت پھر کوئی نہیں یاد رہتا کہ مولوی طارق جمیل نے کیا کہا تھا۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ سب سے مشکل کام ہے اچھے اخلاق، کیونکہ ان کے سیکھنے کا وقت سب سے مشکل وقت۔ ابھی میں وہاں سے گھر سے چلتا ہوں کہ میں نے جا کے درس قرآن دینا ہے، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، میرے لیے مشقت ہے، میں 10 منٹ کی ڈرائیو سے آتا ہوں، پونا گھنٹہ یہاں بولتا ہوں، لیکن میں ذہنی طور پر تیار ہوں اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے۔ روزے سے حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے اور بولا نہیں جاتا، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، جسم میں تپش ہوتی ہے، میں تیار ہوں کہ مجھے یہ مشقت برداشت کرنی۔ لیکن اچھے اخلاق برتنے کا جب وقت آتا ہے، وہ وقت وہ ہوتا ہے جب تمہیں غصہ چڑھا ہوتا ہے، اور غصے کے بعد تمہارے بریک فیل ہو چکے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو سریع الغضب ہوں ان کو تو اگلی پچھلی ساری ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کون، تو پھر وہ بہہ جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے سیکھنے کا وقت وہ ہے جب تمہیں حد درجے کا غصہ آیا ہو، نمبر 1، نمبر 1، نمبر 2، یا اگلا تمہارے ساتھ حد درجے کی بدتمیزی کر رہا ہو، تو اس وقت تھوڑی دیر تو تم کرو گے صبر، پھر تم بھی ابال آئے گا ہانڈی میں۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑے نازک رشتے ہیں، اور اس میں خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے نازک اللہ کے نبی نے بتایا۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے اللہ کا حکم آیا، پھر میں نے شادی کی۔ تو پھر اتنی شادیاں اللہ نے کیوں کروائیں؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ ہر قسم کی عورت خاندان سے ہے، عورت برادری سے ہے، عورت خاندان برادری سے باہر ہے، یہ 3 نسبتیں ہیں۔ آپ نے ان تینوں نسبتوں سے شادی کی۔ عائشہ، ام حبیبہ، حفصہ رضی اللہ عنہ یہ خاندان سے ہیں، اور میمونہ برادری عرب برادری سے ہیں، قریش نہیں ہیں۔ جویریہ قریشی نہیں ہیں، برادری ہیں، عرب ہیں۔ صفیہ برادری سے بھی باہر، خاندان سے بھی باہر۔ اپنے سے کم عمر عائشہ، ہم عمر سودا، عمر سے بڑی خدیجہ۔ تو عورت عمر میں بڑی ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے، عمر میں برابر ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے، عمر میں کم ہو تو میرے نبی کی مثال موجود ہے۔ عمر میں کم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ مال میں برابر ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، مال میں کم ہو، یہ 3 نسبتیں ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ مال میں اونچے ہیں، اور باقی تقریباً مال میں برابر ہیں، اور صفیہ اور جویریہ لونڈیوں سے آزاد ہو کر ان سے نکاح ہوا ہے تو وہ مال میں کم ہیں۔ یہ 9 نسبتیں ہیں عورتوں کی جن سے کوئی عورت باہر نہیں نکلتی۔ میرے نبی نے ہر نسبت کی عورت سے شادی کر کے دکھائی۔ پھر غصے والی ہیں، درمیانہ غصہ ہے، بالکل ہی خاموش ہیں، ان سے بھی شادی کر کے دکھائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی طرح غصے والی تھی، ایک دفعہ آپ نے ان کو طلاق بھی دے دی،
تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رجوع کرو کہ عمر کو تکلیف ہوگی، اور دوسرا حفظہ کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے یا آپ کی جنت میں بیوی ہے، تو آپ نے رجوع فرمایا۔ حضرت سودا بالکل اللہ لوگ کم گو، وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں آئیں تو کہنے لگی دجال آ گیا، دجال ہیں، کیا کروں؟ کہ چھپ جاؤ۔ کہ کدھر چھپوں؟ تو ادھر وہ توڑی پڑی تھی کہ اس میں چھپ جاؤ، تو جا کے اس میں گھس گئی۔ اوپر سے اللہ کے نبی آئے تو دونوں کا ہنس کے برا حال، ان کا ہنستی کیوں؟ کہ جو ادھر دیکھیں تماشا۔ تو سودا بیچاری توڑی میں گھسی پڑی تھی، اور تجھے کیا ہوا؟ کہ یہ دجال آ رہا ہے۔ ہر مزاج والی سے آپ نے نباہ کر کے دکھا۔ ایک اور حدیث میں نے کہیں پڑھی، مجھے اب یاد نہیں، مالی فی النساء من رغبۃ، اور مجھے نہیں پتہ اس کا درجہ کیا ہے، لیکن جس نے اللہ کو دیکھ لیا اس کے لیے کسی چیز کی رغبت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی چیز کی رغبت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ صرف ہمیں سمجھانا، دیکھو نا، اگر آپ کو عورتوں کی رغبت ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے، جس کی ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، اور دوسری شادی ہوئی ہند کے ساتھ، ابو حالہ کے ساتھ، اور تیسری شادی ہوئی ابن عابد کے ساتھ۔ ایک منگنی، 2 شادیاں، دونوں سے اولاد ہے۔ ابن عابد سے اولاد ہے لیکن پتہ نہیں وہ زندہ نہ رہے زیادہ، تو ابو حالہ کی اولاد ہند زندہ رہے۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا، اور پھر میرے نبی جیسا رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ وسیم قسیم۔ یہ کہے گا میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہوں، 25 سال ان کے ساتھ گزار لیے، 25 سال ایک عورت کے ساتھ گزار لی، بیوہ بھی ہے اور پہلے نکاحوں سے اولاد بھی ہے، اور آپ نے 25 برس گزار دیے ایک عورت کے ساتھ۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، جب ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کرو، اس سے کرو، اس سے کرو، 10 شادیاں کر لیں۔ یہ تو پہلے کرنی چاہیے۔ سلیمان بن عبد الملک کٹھی 4 سے شادی کرتا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد چاروں کو کٹھی طلاق دے دیتا تھا، پھر 4 اور سے کرتا تھا، پھر ان کو کچھ دن رکھ کے طلاق دے دیتا تھا، پھر 4 اور کرتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ مذاق بناتے رہتے تھے، اپنی شہوتوں کو پورا کرتے رہتے۔ تو میرے نبی نے یہ جو شادیاں کی، یہ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی۔ بتائیے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر میری اولاد ہو، میرا تم پر کوئی حق بنتا ہے تو اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑ، کس کھا لینا لیکن بد اخلاق نہ بن۔ باقی حدود و قیود میں نے بتا دی ہیں کہ ایک کی قریب کی نہیں، دور کی فیملی میں نے دیکھا کہ خامد انتہائی شریف، داڑھی ٹوپی، اور بیوی بالکل اس کا الٹ۔ کئی سال اس نے نباہ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے کہا بھائی طلاق دے دے، وہ کسی نے اس کو کہا ہی نہیں خاندان میں کہ طلاق دے دو، میں نے اس سے کہا کہ بھائی طلاق دے دو، تو پھر اس نے اس کو طلاق دی، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو بہت نیک بیوی عطا فرمائی، اس کا ذریعہ بھی میں ہی بنا، وہ خوش باش ہیں، اولاد بھی ہے۔ تو حدود اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دیکھو کبھی کسی رشتے کو اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے خراب نہ ہونے کرتا ہے، اس کی نہیں ہے۔